صحافت کے دنوں میں ایک عجیب صورتحال کا سامنا بار بار ہوتا تھا۔ کبھی آپ کو کسی سیاستدان سے بات کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، کبھی کسی صنعت کار سے، کسی دولت مند آدمی سے کوئی انٹرویو ہو رہے ہیں، تو میں یہ سوچتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ اتنے دولت مند لوگ ہیں، ان کے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، درجنوں گاڑیاں ہیں۔ سیاستدان خاص طور پر غریبوں کی بہت بات کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، ان کی زندگی بہتر بنانے کی، لیکن اصل میں صرف ان کی اپنی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیوں ہے ایسا، اور مجھے بہت غصہ آتا تھا، اور پھر مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ میں ان لوگوں سے حسد کرتا ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس کا آدمی اس منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، آج بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایسی صورت میں میں ان سے جلتا تھا، حسد کرنے لگتا تھا۔ پھر جب وقت گزرا تو مجھے اپنی اس خامی کا اندازہ ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد جو ہے وہ ایک بیماری ہے۔ کہنے کو حسد کیا ہوتا ہے، آپ دوسروں سے جلتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم انہی زندگیوں سے حسد کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی، یعنی یہ کہ ہم اس زندگی کے پیچھے چھپی ہوئی بات جو ہے، کوئی قربانیاں ہیں، کوئی محنت ہے، کوئی جد و جہد ہے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی نا۔ ہم تو آج جو دیکھ رہے ہیں اس سے حسد کرتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں ایک اور بات پیدا ہو گئی ہے، آپ انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ دنیا گھوم رہا ہے، ملک جا رہا ہے، وہ اپنی تصویریں ڈال رہا ہے، آپ کو رفتہ رفتہ حسد ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی سابقہ دفتری ساتھی تھا، وہ کسی طرح اس نے نوکری چھوڑ دی اور اس کے بعد اس نے دوسرا کام کیا اور کہیں اور جاب کی، اور پھر وہ ایک بہت اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گیا۔ اب وہ تصویریں اپنی ڈالتا ہے فیس بک پہ، آپ کہتے ہیں بھائی کمال ہے، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک ہلکی سی جلن جو ہے آپ کو پریشان کرنے لگتی ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا تھا، اس نے چھوٹی سی دکان کھول لی تھی، آج وہ ایک سپر مارکیٹ کا مالک ہے، یا چین ہے اس کی سپر مارکیٹ کی، بڑا کاروباری ہو گیا ہے۔ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، وہ تصویریں پوسٹ کرتا ہے اپنی اور اپنی بیوی کی اور بچوں کی، اور وہ ہنس رہے ہیں اور وہ ڈنر کر رہے ہیں اور وہ تقریبات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حسد جو ہے وہ آپ کو اوورٹیک کرنے لگتا ہے، آپ کو اپنے قابو میں لینے لگتا ہے۔ آپ وہیں پہنچنا چاہتے ہیں جہاں یہ لوگ پہنچے، لیکن آپ بس کھڑے کھڑے پہنچ جانا چاہتے ہیں، محنت کیے بغیر۔ جو بھی انہوں نے محنت کی ہوگی، پریشانیاں اٹھائی ہوں گی، قربانیاں دی ہوں گی، اور ساتھ ہی ایک پرائس بھی، ایک قیمت بھی ادا کی ہوگی یہ سب کرنے کی، پہنچنے کی کہیں تک۔ نفسیات والے کہتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ اصل میں وہ درد ہے جو آپ کے دل میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ دوسروں کی خوش قسمتی دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی ٹیڑھی سی بات ہے، ایک تعریف اس کی گئی ہے، لیکن ایک اور سادہ تعریف بھی ہے کہ حسد وہ کہانی ہے جو ہم خود کو سناتے ہیں، یعنی یہ کہانی، یہ مفروضہ کہ بھئی فلاں آدمی جو ترقی کر گیا ہے تو بس قسمت نے اس کا ساتھ دے دیا اور میرا ساتھ نہیں دیا، تو میرے حسد کی وجہ یہ ہے۔ ہمارے اندر حسد بہت اندر تک بسیرا کرتا ہے، کیونکہ ہماری جو ساخت ہے، انسان کی ساخت جو ہے، سوچنے کا سٹائل جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم ہمیشہ کمپیریزنز کرتے ہیں، ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے چلتا۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان صرف شکار کرتا تھا اور کھانا لے کے آتا تھا، جانور مار کے لاتا تھا، تو اس وقت بھی اس شکاری کو بہت حسد کے ساتھ دیکھا جاتا تھا جو زیادہ شکار کر کے لائے۔
آج وہ شکاری نہیں ہے، آج یہ فیس بک کی ریلز ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، یوٹیوب پہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، یہ انسٹاگرام اور ٹویٹر کی تصویریں ہیں جو ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ کوئی منزل ہے جو دوسروں نے پا لی اور ہم نہیں پا سکے۔ مثال وہ منزل کیا ہے؟ منزل بھی ہزار طرح کی ہے۔ کوئی آدمی بہت فٹ ہے، بہت ہی، یا کوئی عورت ہے بہت فٹ ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پیٹ نکل آیا ہے، میرے بال گر گئے ہیں، اور میرے ساتھ کا آدمی جو ہے وہ اتنا فٹ ہے۔ یا جیسے وہی دولت کی بات کہ دولت کما لی کسی نے، کاروبار کیا اور بہت بڑا کاروباری بن گیا، کروڑوں اربوں کا مالک بن گیا۔ یا وہی خوش باش فیملی جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی فٹ ہے، بہت بوڑھا نہیں نظر آتا، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتا ہے، تو آپ وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ روز جم جاتا ہے، روز ورزش کرتا ہے، ہزاروں گھنٹے اس نے ضائع کیے ہیں اس میں، تب جا کے وہ اس منزل تک پہنچا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کیا۔ وہ جو کاروباری ہے اس کو نہ جانے کتنے مراحل سے گزرنا پڑا ہوگا، کتنی دفعہ وہ دیوالیہ ہونے کی سرحد پہ پہنچا ہوگا، صبح سے رات تک وہ کام کرتا ہوگا، اس نے کتنی پریشانیاں دیکھی ہوں گی اور ان کا مقابلہ کیا ہوگا۔ وہ جو خوش باش فیملی نظر آ رہی ہے ان کے بیچ میں بھی جھگڑے ہوتے ہوں گے، لیکن ان جھگڑوں کو نمٹانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہوں گے، خود سمجھ جاتے ہوں گے۔ تو وہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک طویل کوشش کے بعد انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ہم نظر آنے والی کامیابی سے حسد کرتے ہیں، ہم جو نظر آنے والی نہ نظر آتی ہے جو جد و جہد نا، اس کو دیکھتے ہی نہیں اس طرح سے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو حسد ہے نا، یہ ایک چور ہے، یہ ایک خوفناک بلا ہے، یہ آپ سے شکر گزاری چرا لیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی پلیٹ بھری ہوئی ہے کھانے سے، اور یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ آپ کی پلیٹ بھی خالی نہیں ہے۔ دوسری بات جو حسد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکشن سے آپ کو روک دیتا ہے، قدم بڑھانے سے روک دیتا ہے۔ کیسے روک دیتا ہے؟ آپ کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ قسمت ہی سب کچھ ہوتی ہے، قسمت اس کے ساتھ تھی تو وہ یہاں پہنچ گیا، آپ کوئی قدم نہیں اٹھاتے اسی کی طرح کامیابی حاصل کرنے کا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انوی، یہ جو حسد ہے، اٹ میکس یو بٹر ناٹ بیٹر، یہ آپ کو تلخ بنا دیتا ہے، بہتر نہیں بناتا۔ آپ کے جو کردار ہے اس کی عمارت چٹکنے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے۔ آپ امید کرنے لگتے ہیں کہ وہ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں وہ کسی طرح ناکام ہو جائے تاکہ ترازو جو ہے برابر ہو جائے۔ آپ ایک ناکام آدمی کی طرح ہر کامیاب آدمی کو دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا بڑا نقصان ہے۔ کیا کیا جائے اس کے لیے؟ ماہرین کہتے ہیں 2 ترکیبیں ہیں جو آپ کو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ فیل تو آدمی کو فوراً ہو جاتا ہے کہ میں جل رہا ہوں، کسی سے حسد کر رہا ہوں۔ پہلی ترکیب یہ ہے، وہ کہتے ہیں زوم ان کریں، جیسے کیمرہ ہوتا ہے نا آگے، اس کو زوم ان کریں پیچھے اور پورا منظر دیکھیں۔ تو زوم ان کر کے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کامیاب ہوئے یا جس منزل پہ بھی پہنچے، ان لوگوں کو دیکھنا ترک کریں، بلکہ اس جد و جہد پہ ذرا فوکس کریں، کیمرے کو قریب لے جائیں اور اس جد و جہد پہ فوکس کریں جو انہوں نے کی ساری زندگی۔ مثال کے طور پر اگر وہ کاروبار کر رہے تھے، انہوں نے صبح سے رات تک کام کیا، انہوں نے وہ بچوں کی سالگرہ میں اپنے نہیں آ سکے، صبح جاتے تھے رات گئے آتے تھے دکان بند کر کے، وہ تقریبات میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، وہ سماجی طور پہ تنہا ہو گئے تھے، انہوں نے بہت محنت کی اس کامیابی کے لیے۔ یہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ وہ آدمی جو آج کسی اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ تھا ایک زمانے میں، وہ ایک سرکاری افسر بن گیا ہے بہت بڑا، کیا وہ آسانی سے بن گیا ہوگا؟ کیا اس نے
افسروں کی باتیں نہیں سنی ہوں گی؟ کیسی کیسی باتیں؟ کیا اس نے سازشوں کا سامنا نہیں کیا ہوگا؟ کیا اس نے کامیابی کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت نہیں کی ہوگی؟ شاید امتحانات بھی دیے ہوں۔ تو یہ جو محنت اور جدوجہد ہے یہ آپ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ کو تو صرف عہدہ نظر آ رہا ہے، وہ کامیابی نظر آ رہی ہے، وہ زخم آپ کو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ فیس بک کی پوسٹ پہ پوسٹ نہیں کیے گئے، انسٹاگرام پہ دکھائے نہیں گئے۔ دوسری ترکیب کہتے ہیں کہ زوم آؤٹ کریں، پیچھے جائیں اور دور سے دیکھیں۔ اور دور سے دیکھنے کے لیے پہلے اندازہ لگائیں کہ آپ کے حسد کی جو منفی انرجی ہے، نیگیٹو انرجی، اس کو آپ کو ہر حال میں پازیٹیو انرجی میں بدلنا ہوگا، کیونکہ نیگیٹو انرجی تو کچھ بھی نہیں دیتی آپ کو۔ حسد ایک کمپاس بھی ہے، ایک قطب نما، ایک راہ دکھانے والی چیز بھی ہے۔ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ جس کامیابی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہیں، اصل میں آپ کو اسی کامیابی کے پیچھے جانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کوئی راستہ بنانا چاہیے۔ حسد ایک بہت بڑا کمپاس ہے۔ تو اب جب بھی آپ کو کسی کی کامیابی بری لگے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو حسد ہو رہا ہے، تو خود کو یاد دلائیں کہ آپ کے سر پر چھت ہے، آپ کو 3 وقت کھانا ملتا ہے، اور محنت سے کام کرنے کا، کامیاب ہونے کا، آگے بڑھنے کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔